السلام علیکم۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تم دعا مانگو، وہ بھی عین وقت تہجد کی گھڑیوں میں، اور وہ عرش تک نہ پہنچے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو خالق ہے اور تم مخلوق۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، چاہے تو اس عرض کے بادشاہوں کی طرح حکم نافذ کر دے، چاہے تو واپسی کا ہر دروازہ بند کر دے، چاہے تو تمہارا ہر راز ہر گناہ دنیا پر افشاں کر دے، کیونکہ وہ تو خالق و مالک ہے نا۔ لیکن بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہونے کے باوجود، تمہارے دل و دماغ، جسم و روح، مال و دولت کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ ضرورت تو تمہیں ہے اس ذات کی، پھر بھی اس محبت میں وفا کرنے والا وہ ہے۔ وہ اس محبت میں ہی تو تم سے کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے، اپنی اوقات سے بھی زیادہ مانگ لے، جو تیرے لیے ناممکن ہے وہ بھی مانگ، میں ہوں نہ عطا کرنے والا۔ رات کے اس پہر جب اکثر و بیشتر لوگ سو رہے ہیں، تب تمہیں چنا گیا ہے، اس رحمان نے تمہیں بلایا ہے، وہ خود ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے، تمہیں چن کر تمہیں سننے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اس وقت وہ خالق براہ راست تمہیں سن رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور مانگتے چلے جاؤ، میں ہوں نہ عطا کرنے والا۔ تم بہت تکلیف میں خود کو دلاسا دیتے دیتے سو جاتے ہو، اور عین وقت تہجد تمہاری آنکھ کسی ڈرا دینے والے خواب سے کھلتی ہے، کوئی تکلیف دہ خیال تمہیں لرزا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو بلاوا ہے، تمہیں تو چنا گیا ہے، اللہ تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے، تو تم اس لمحے کو محض اتفاق سمجھ رہے ہو۔ تمہیں مایوسی ہے کہ مانگ کر بھی کون سا قبول ہوں گی۔ تم اس درد کی دوا مخلوق میں تو ڈھونڈ رہے ہو، مگر اس سے نہیں بانٹ رہے جو تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم اب دعا مانگنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ قبول نہیں ہوگی۔ تمہاری نادان خواہشات سن کر وہ تمہیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ یہی تو اس کی بادشاہی ہے، یہی تو اس کی محبت، اس کی رحمت، اس کی عنایت ہے۔ وہ تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب شارق تک کا فاصلہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے، اللہ پہ کامل یقین رکھنا ہے۔ جانتے ہو تہجد اتنی لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم اس کی جانب تب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں، محبت سے۔ اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اپنے اس ایک بندے کو چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے؟ تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش بھی ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ادھورے نہیں رہتے، وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو حرف وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنا نصیب فرمائے۔ تہجد کی نماز میں گرنے والے آنسو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے۔ تہجد کی نماز ہمارے رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ویسے بھی رات کے آخری پہر میں اللہ آخری آسمان پر آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے،
میں اسے عطا کروں۔ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اسے بخش دوں۔ کیا کوئی ہے جو بیمار ہو اور شفا و تندرستی مانگے، میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ کوئی ہے جو رزق کا سوال کرے، میں اس کی تنگ دستی دور کر کے اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر، لیکن ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ تو خود کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔